بہرکیف رات انہوں نے آرام کرنے کی ٹھانی اور اگلے دن صبح پر سیر کے معاملے کو رکھ کر سو گئے۔ راجو نے ڈرائیور جس کا نام حذیفہ تھا کو کچھ ایڈوانس دے کر اگلے صبح پہنچنے کا حکم دیا۔ سیر تو انہوں نے رات ہی کو کرنی تھی، مگر شکنتلا نے صبح پر بات ٹالی تھی۔ ٹیکسی چل پڑی۔ حذیفہ اگلے صبح ہی ٹیکسی لے کر آ گیا تھا۔ راجو اور شکنتلا بھی غسل بھی نہ کر پائے تھے کہ ریسیپشن سے انہیں کمرے میں اطلاع کی گئی کہ گاڑی آ گئی ہے۔ راجو اگلی نشست پر بڑا چمان تھا جبکہ شکنتلا پچھلی سیٹ پر بیٹھی تھی۔ شمالا بھی ٹیکسی میں بیٹھنے سے چند لمحات بیشتر ادھر ادھر دیکھ کر ظاہر ہو گئی تھی۔ دونوں مشرقی لباسوں میں ملبوس تھیں، شکنتلا ساڑی جبکہ شمالا سفید کاٹن کے کرتا پاجامہ میں تھی۔ ہوٹل کے آؤٹ گیٹ سے باہر آتے ہی ڈرائیور نے ٹیپ لگا دی۔ مصر کی مشہور ترین مغنیہ کلثوم کا مست مست پاپولر نغمہ چلنے لگا تو ڈرائیور نے سر دھنتے ہوئے ایکسیلیٹر پر دباؤ بڑھا دیا اور گاڑی فر فر دوڑنے لگی۔ موسم بالکل صاف اور خشک تھا۔ مصر میں عام طور پر بارشیں کم ہوتی ہیں، بلکہ بہت کم ہوتی ہیں۔ اکثر علاقہ صحرائی ہے۔ پورے مصر میں صرف ایک ہی دریائے نیل ہے جس پر مصر کی مکمل زراعت کا انحصار ہے۔ ٹیکسی صبح خرامی سے چل رہی تھی۔ کہاں چلنا ہے؟ حذیفہ نے گلابی اردو میں پوچھا تو راجو نے شکنتلا کی طرف سوالیہ نظروں سے دیکھا۔ جہاں احرام ہوتے ہیں۔ شکنتلا جیسے جواب دینے کے لیے تیار ہی نہ تھی کہ اس کا جواب سن کر راجو نے ہولے سے برا منہ بنایا۔ اس کا موڈ قاہرہ شہر کی سیر کرنے کا تھا، لیکن لیڈ تو شکنتلا ہی کر رہی تھی، لہٰذا اس کی بات حرف آخر تھی۔ حذیفہ نے استفہامیہ انداز میں سر ہلاتے ہوئے سفر جاری رکھا۔ راجو شہر کی رونقیں دیکھنے لگا۔ قاہرہ واقعی حسین شہر تھا۔ ہر طرف رونقیں بکھری تھیں۔ ہوٹل، بلڈنگیں، سڑکیں مغربی طرز کی تھی۔ منظم ٹریفک رواں دواں تھی۔ کچھ دیر بعد حذیفہ نے گاڑی کا ایک دوسری روڈ پر رخ موڑ دیا۔ فٹ پاتھ لگے سائن بورڈ سے راجو نے سڑک کا نام پڑھا جو عربی میں تحریر تھا، شارع الجمہوریہ۔ راجو نے جیسے ہی ذرا اونچی آواز میں یہ نام پڑھا تو حذیفہ نے گردن موڑ کر اسے دیکھا اور بول پڑا، مصر کی بڑی خاص روڈ ہے۔ مصر کی یا قاہرہ کی؟ راجو مسکرایا تو حذیفہ ہنس دیا۔ یہاں قاہرہ کو ہم لوگ مصر ہی کہتے ہیں۔ کیا خاص بات ہے اس روڈ کی؟ شکنتلا پہلی بار بولی۔ مصر کے آخری بادشاہ شاہ فاروق کا محل قصر عابدین اسی شاہراہ پر ہے۔ شاہ فاروق؟ شکنتلا حیرانی سے بولی، یہ نام میں نے پہلی بار سنا ہے۔ ضرور آپ نے پہلی بار سنا ہوگا، مگر مصر کا بچہ اس کی عیاشیوں اور حرفاتوں سے واقف ہے۔ شاہ فاروق 17 سال کی عمر میں باپ کے مرنے کے بعد بادشاہ بن گیا تھا، جس کی وجہ سے اس کی عادتیں بگڑ گئی تھی۔ وہ حرام کاری اور شراب کی بری لت میں پڑ گیا تھا۔ اپنے محل میں اس نے دنیا بھر سے حسینائیں اکٹھی کر لی تھی، جن کے ساتھ وہ خوش فعلیوں میں صبح سے شام اور رات سے صبح تک مصروف رہتا تھا۔ اس کی ماں ملکہ نازلی نے اس کو سدھارنے کی کوشش بے شمار کی، کئی ایک تعلیق بھی اس کے لیے مقرر کیے، مگر شاہ فاروق لڑک پن میں بادشاہت ملنے کی وجہ سے بری طرح بگڑ چکا تھا۔ وہ ایک متنون مزاج اور پارا صفت بھنورا کھلنڈرا حکمران تھا، موٹی نرم اور پلپلی عورتوں پر جان چھڑکتا تھا۔ ان وقتوں میں مصر دنیائے عرب کی ایک طاقتور ریاست تھی، مگر اس کا حکمران رنگیلا نما ہونے کے باعث مغربی طاقتوں کو اسرائیل جیسا نامور عرب دنیا میں قائم کرنے کا موقع مل گیا، جو آج بھی پورے عرب مسلمان ملکوں کے سینوں پر مونگ دل رہا ہے۔ حذیفہ بولے جا رہا تھا۔ شکنتلا شمالا کے ساتھ راجو بھی خاموشی سے سن رہا تھا، سوچ رہا تھا کہ حذیفہ صرف ٹیکسی ڈرائیور ہی نہیں بلکہ بہترین دوست اور مصر میں زبردست گائیڈ بھی ثابت ہو سکتا ہے۔ میں شمالا اور شکنتلا کو کہوں گا کہ تم اپنا مشن مکمل کر کے واپس آ جانا۔ میں اتنی دیر میں حذیفہ کی مدد اور ساتھ سے قاہرہ اہراموں اور بازاروں اور عجائبات کی سیر کرتا ہوں۔ یہ باتیں راجو جو من ہی من میں سوچ رہا تھا اور مناسب موقع کی تلاش تک چپ رہنا چاہتا تھا، ویسے اس کا دل ذرا بھی نہ چاہ رہا تھا کہ شکنتلا اور شمالا کے ساتھ جا کر جادوئی اور مافوق الفطرت تماشوں میں الجھ جائے۔ اتنی دیر میں ٹیکسی قصر عابدین کے سامنے پہنچ چکی تھی، جہاں ملکی اور غیر ملکی سیاح بڑی تعداد میں ٹکٹ گھر سے ٹکٹ لے کر شاہ فاروق کے محل کی سیر کی غرض سے جوک در جوک محل کے اندر جا رہے تھے۔ یہاں کی سیر کرنی ہے آپ لوگوں نے؟ نہیں حذیفہ، شکنتلا تیزی اور فیصلہ کن انداز میں بولی، تم ہمیں سیدھے اس طرف لے چلو جہاں احرام ہوتے ہیں، اور ہمیں احراموں کے بارے میں ہی بتاؤ کہ یہ کیا چیز ہے۔ شکنتلا کا حکم سن کر حذیفہ نے راجو کی طرف بغرض اجازت دیکھا، مگر اسے خاموش پا کر سمجھ گیا کہ شکنتلا کا حکم ہی معتبر ہے۔ اس نے ٹیکسی ریورس کی اور واپس چل پڑا۔ پہلے ہی چوک سے دائیں مڑا اور پھر تھوڑا سا چلنے کے بعد ٹیکسی کو بائیں طرف جانے والی روڈ پر ڈالا۔ ابھی وہ مشکل چند فرلانگ تک ہی فاصلہ طے ہوا ہوگا کہ سڑک ایک برج کی شکل میں بلند ہونے لگی۔ سامنے ہی دریائے نیل تھا، جسے آنکھوں کے سامنے پا کر راجو کے ساتھ شکنتلا اور شمالا بھی دلچسپی سے دیکھنے لگی۔ حذیفہ کی زبان پھر کینچی کی طرح چلنے لگی۔ یہ نیل ہے۔ قاہرہ میں آپ جس طرف بھی جائیں گے نیل کو عبور کیے بغیر نہیں جا سکتے۔ قاہرہ نیل کے دونوں کناروں پر آباد ہے۔ دریائے نیل اور فرعون کے تذکرے کے بغیر مصر کی تاریخ کچھ بھی نہیں۔ تاریخ کے تمام ادوار میں نیل کے تذکرے ملتے ہیں۔ حذیفہ کی رننگ کمنٹری جاری رہی اور سفر بھی ہوتا رہا۔ تقریباً 18 کلومیٹر سفر کے بعد نیل 2 ٹکڑوں میں بٹ گیا۔ شہر کا بڑا حصہ اب مشرقی کنارے کی طرف رہ گیا تھا۔ آہستہ آہستہ شہر پیچھے رہتا جا رہا تھا۔ جو شہر پیچھے ہو رہا تھا، ارد گرد سے صحرا ظاہر ہونا شروع ہو رہا تھا اور پھر شہری آبادی کا خاتمہ ہو گیا۔ اب ہر طرف صحرا ٹھاٹھے مار رہا تھا، جس کے درمیان کارپٹ روڈ ناگن کی طرح بل کھاتی آگے بڑھ رہی تھی۔
مزید آدھ گھنٹے کے سفر کے بعد حذیفہ نے ٹیکسی ایک بائیں طرف جاتی روڈ پر موڑ لی، جس کے آغاز سے ہی راجو کو شرع الحرام کا میل سٹون دکھائی دیا۔ ٹیکسی روانی سے آگے بڑھ رہی تھی، اکا دکا آبادی بھی موجود تھی جو کہ چند کلومیٹر کے بعد بالکل ہی منقود ہو گئی۔ البتہ اب جا بجا خوبصورت ریستوران دکھائی دینے لگے تھے، یہ انتہائی خوبصورت تھے۔ یہ کازینو ہیں، حذیفہ راجو کی دلچسپی بھانپ کر زیر لب مسکرایا۔ کازینو؟ راجو نے زیر لب دہرایا۔ ہاں کازینو یعنی رقص گاہیں، ابتدائی شب سے انتہائی شب تک یہاں رقص ہوتے ہیں۔ کیبرے ڈانس یہاں کا بہت مشہور رقص ہے۔ کیبرے ڈانس کیا ہوتا ہے؟ شکنتلا بولی تو حذیفہ نے بیک میرر سے شکنتلا کو دیکھا اور اس کی مسکراہٹ گہری ہو گئی، لیکن اسے ابھی تک یہ پتا نہ تھا کہ شکنتلا شمالہ راجو کی کیا لگتی ہیں۔ ویسے اس نے اپنے طور پر اندازہ قائم کر لیا تھا کہ شکنتلا راجو کی بیوی اور شمالہ بہن ہو سکتی ہے۔ کیبرے مصر کا مشہور رقص ہے بیگم صاحبہ، ایک دو روز یہاں رہیں گی تو آپ کو خود ہی پتا چل جائے گا۔ حذیفہ کی مسکراہٹ سے راجو بھی بھانپ گیا کہ یہ کوئی حاصل خاص رقص ہی ہوگا جس کے لیے حذیفہ اتنی پراسراریت سے کام لے رہا ہے۔ اور پھر حذیفہ نے سڑک کے ایک طرف بنے ہوئے کار پارکنگ میں ٹیکسی کھڑی کر دی اور نیچے اتر آیا۔ اسے اترتے دیکھ کر شمالہ، شکنتلا اور راجو بھی اتر آئے۔ ان کی گاڑی سے اترتے ہی تین چار گائیڈ قسم کے نوجوان اور بوڑھے ان کی طرف شہد کی مکھیوں کی مانند چھپٹے اور چاروں طرف سے انہیں اہلاً و سہلاً یا حبیبی کے نعرے سنائی دینے لگے۔ تو راجو نے حیران ہو کر حذیفہ یعنی ٹیکسی ڈرائیور کی طرف دیکھا تو اس نے بتایا کہ یہ شتر بان ہے اور آپ کو کہہ رہے ہیں کہ آؤ آپ کو اونٹوں پر بٹھا کر احراموں تک لے چلیں۔ کیا خیال ہے سواری نہ کر لی جائے اس ریت کے جہاز کی؟ راجو مسکرایا تو شمالہ اور شکنتلا نے بھی مسکرا کر سر ہلا دیا۔ تھوڑی دیر بعد حذیفہ سمیت وہ چاروں اونٹوں پر سوار ہو گئے۔ راجو دیکھ رہا تھا کہ یہاں قطار در قطار ٹورسٹ اونٹوں پر سوار تھے۔ امریکی بوڑھے، برطانوی موٹی عورتیں اور جھریوں زدہ چہرے والی گوریاں اور بچے اونٹ کو ایک انٹیک قسم کی چیز سمجھ رہے تھے۔ اونٹ چلا تو راجو کو اس کے ہر قدم پر اپنی جان کا انجر پنجر ہلتا محسوس ہونے لگا۔ راجو کو اونٹ کی سواری کا بڑا مزہ آ رہا تھا، لیکن شاید 2 فرلانگ ہی کا فاصلہ طے ہوا تھا کہ ایک چڑھائی اور اس کا موڑ کاٹتے ہوئے اونٹوں والے نے منزل مقصود کا اعلان کر دیا۔ اس کے ساتھ راجو کا دل خوف سے یکایک دھڑک اٹھا، کیونکہ اچانک ہی اسے اپنے سامنے زمین سے آسمان یعنی تہدے اوپر تک اور دائیں سے بائیں جہاں تک نظر کام کر رہی تھی پتھروں کی ایک طویل دیوار نظر آئی۔ شکنتلا بھی دانتوں تلے انگلی داب کر رہ گئی۔ شمالہ کے لیے البتہ یہ نیا نہ تھا۔ شکنتلا اور راجو مبہوت یہ منظر دیکھنے لگے۔ راجو نے ایک بار پھر اونٹ پر بیٹھے بیٹھے اوپر دیکھنا شروع کیا۔ پتھروں کا لامتناہی سلسلہ اسے آسمان کی طرف جاتا نظر آیا، جس کی حد آخر نظر تک آ رہی تھی۔ اس کا دل زور زور سے مارے خوف کے دھڑکتا اور نفسیں ڈوبتی محسوس ہونے لگی۔ روئے زمین پر اتنی بڑی عمارت اس نے کبھی خواب میں بھی نہ سوچا تھا۔ احرام مصر کے بارے میں اس نے اچھا خاصا پڑھ رکھا تھا، لیکن وہ اتنے ہیبت ناک ہوں گے کہ اونٹ جیسے پہاڑ سے تشبیہ دی جاتی تھی اس کے سامنے ریت کا ذرہ لگ رہا تھا۔ شکنتلا بھی حیرت کے بےقرار سمندر میں ڈبکیاں لگا رہی تھی۔ اس نے بھی کبھی تصور نہ کیا تھا کہ مصر کے احرام شکنتلا جیسی ہستی کو بھی انگشتے بدنداں کر سکیں گے۔ شکنتلا سوچنے لگی کہ 1000 سال پہلے کے وہ لوگ، وہ حکومتیں جنہوں نے ایسے احرام بنائے تھے، جنہوں نے اپنی موت کے ہزاروں سال بعد بھی سامری جیسے جادو میں حرف آہر کو کسی چوہے کی طرح پھانس لیا تھا، وہ خود کتنے عزم و ہمت کے پیکر اور کس قدر تہذیب یافتہ ہوں گے۔ اتریے میم صاحب۔ شتربان کی آواز سن کر شکنتلا سوچوں کی موجوں سے باہر آ گئی اور آہستگی سے نیچے اتر آئی اور لباس کی سلوٹیں درست کرتے ہوئے سر اٹھا کر دیو ہیکل احرام کو تکنے لگی، جو کرۂ ارض پر فن تعمیر کا نادر و یکتا عجوبہ تھا۔ زبردست! شکنتلا کی زبان سے آفرین کے الفاظ نکلے۔ یہ کس کا احرام ہے؟ شکنتلا کی حلق کی سرنگ سے بمشکل نکلا۔ یہ فرعون مصر خوفو کا مقبرہ ہے جو 24 ایکڑ پر مشتمل ہے۔ حذیفہ انہیں چلتے ہوئے بتانے لگا۔ اس کی اونچائی 481 فٹ ہر جانب سے ہے۔ اس احرام کی چاروں طرف قطب نما کے عین مطابق شمال مغرب شمال اور شمال جنوب کی طرفین ہیں۔ اس میں لگے اکثر پتھروں کا وزن 80 من یا اس کے لگ بھگ ہے۔ حذیفہ کی انکشاف انگیز باتیں سن کر شکنتلا اور راجو حیرت کے سمندر میں موزن ہونے لگے۔ حذیفہ نے آگے بڑھتے ہوئے ٹکٹ گھر کی طرف اشارہ کیا تو راجو نے جا کر 4 ٹکٹ خرید دی جو کہ احرام خوفو کی سیر کرنے کی تھیں۔ اب وہ ریلنگ سے اندر آ چکے تھے۔ احرام اب بھی ان سے کئی سو قدم کے فاصلے پر تھا۔ حذیفہ کی زبان پھر چلنے لگی۔ خوفو کے اس احرام میں 30 لاکھ پتھر جڑے ہوئے ہیں اور ماہرین تعمیرات کے محتاط اندازے کے مطابق اس مقبرے کو 1 لاکھ انسانوں کی مدد سے تقریباً 20 سال میں مکمل کیا گیا ہوگا۔ اس احرام میں ٹنوں وزنی پتھر کہاں سے آتے ہوں گے اور انہیں یہاں کیسے لایا گیا ہوگا جبکہ 5000 سال قبل تو حضرت انسان ارتقاء کے بھی ابتدائی منزلوں پر تھا؟ راجو نے وہ سوال پوچھا جو یہاں آنے والے ہر ذہین سیاح اپنے گائیڈ سے غیر یقینی کیفیت میں ضرور پوچھتا تھا۔ اس کے سوال کو سن کر حذیفہ ہنس پڑا۔ ان پتھروں کو قاہرہ کے مشرق میں واقع کوہ مکلم سے شاید کاٹ کر لایا گیا تھا، لیکن کیسے؟ راجو کے منہ سے نکلا۔ اس کے جواب میں تاریخ خاموش اور انسانی عقل بے بس ہے۔ ان سوالوں کا جواب آج کی جدید ترین سائنس بھی نہیں دے سکتی۔ کیا یہ اندر سے ٹھوس ہے؟ آپ کے سوال شکنتلا نے داغا تھا۔ نہیں میم صاحب،
حذیفہ گہری اور پرہوس نظروں سے شکنتلا کے کسے کسے وجود کو نظروں سے ناپتا ہوا بولا، یہ باہر سے جتنا عظیم الحبسہ ہے، اندر سے اتنا ہی بھول بھلیوں پر مشتمل ہے۔ باتیں کرتے کرتے یہ لوگ اب احرام کے سرنگ نما دروازے تک پہنچ گئے تھے، جو پورے احرام کے سامنے چوہے کے بل کی طرح محسوس ہو رہا تھا۔ راجو نے ایک بار پھر سر اٹھا کر دیکھا تو لمحے بھر کے لیے اس کے ذہن میں ایک سوال ابھر آیا کہ 5000 سال قبل پتھروں سے بنی یہ عمارت ان کے اندر جاتے ہی کہیں ان کے سر پر آ گئی تو کیا ہوگا؟ وہ ٹھٹک کر رک گئے۔ شکنتلا نے پلٹ کر اسے دیکھا۔ کیوں رک گئے ہو؟ نہیں، راجو کا دل دہل رہا تھا۔ میں اندر نہیں جاؤں گا، مجھے ڈر لگ رہا ہے۔ شاید اس کا دل احرام کی وسعت اور ہیبت سے پھٹا جا رہا تھا۔ خوفو کا احرام دیکھ کر اکثر کمزور دل بلکہ بعض اوقات شیر دل انسانوں کا پتا بھی پانی ہونے لگتا ہے۔ شکنتلا نے آگے بڑھ کر راجو کا ہاتھ تھام لیا اور اسے کھینچنے لگی۔ آؤ یار، جب شکنتلا تمہارے ساتھ ہے تو تمہیں کس کا ڈر ہے؟ نہیں، راجو نے انکار میں سر ہلایا۔ اس کے قدم جیسے زمین سے چمٹ کر رہ گئے تھے۔ تم لوگ ہو آؤ، میں باہر ہی ٹھہروں گا، اندر نہیں جاؤں گا۔ کیا بچکانہ بکواس ہے؟ شکنتلا کا موڈ بگڑ گیا۔ تم مرد ہو؟ میں مردی ہوں شکنتلا، مگر تم شاید عورت نہیں ہو۔ اچھا بھاڑ میں جاؤ، تم یہیں مرے رہو۔ آؤ حذیفہ، شکنتلا نے تیز سے حذیفہ کا ہاتھ پکڑ کر کہا تو حذیفہ نے اس بے تکلفی پر شکنتلا کی طرف خوشگوار حیرت سے دیکھا اور پھر شمالا اور شکنتلا حذیفہ کے ساتھ احرام کے اندر گھس گئے، جبکہ راجو انجانے خوف سے احرام سے دور دور ہونے لگا۔ اب جو اس نے پلٹ کر دیکھا تو اسے شکنتلا، شمالا اور حذیفہ کہیں نظر نہ آئے۔ وہ سمجھ گیا کہ تینوں اندر گھس گئے ہیں۔ اسے اپنے ڈرنے کی وجہ خود بھی سمجھ میں نہ آ رہی تھی۔ حالانکہ وہ اچھا خاصا دلیر تھا، لیکن خوفو کا احرام کا سوچتے ہی اس کی نظروں نے پیچھے ہٹتے ہوئے احرام کا جائزہ لینا شروع کیا اور ایک بار پھر تعمیر کرنے والے ذہنوں اور ہاتھوں کو داد دیے بغیر نہ رہ سکا۔ اتنی بڑی عمارت جو خالص پتھروں اور بغیر جدید مشینری کے آج سے ہزارہا سال قبل بنائی گئی تھی، ناقابل یقین تھی۔ اب وہ اچھا خاصا پیچھے ہٹ آیا تھا اور بھرپور نظروں سے احرام کا معائنہ کرنے لگا۔ اب اس کی حیرت اور خوف بھی کم ہونا شروع ہو گیا تھا۔ ایک لمحہ کو اس نے سوچا کہ دوڑ کر شکنتلا وغیرہ کے پاس پہنچ جائے، مگر پھر لوگوں کا ہجوم دیکھ کر اس کی ہمت نہ ہوئی اور اس نے حذیفہ کی ٹیکسی کو نظروں میں رکھ کر ایک طرف بیٹھنا مناسب سمجھا اور ارد گرد آئے سیاحوں کو دلچسپی سے دیکھنے لگا۔ اچانک راجو کو ایک شربت فروخت کرنے والا دکھائی دیا، جس نے لمبی گلابی عبا پہن رکھی تھی، کمر پر ایک خوش وضع طویل سراہی اٹھائی ہوئی تھی، اس کے ساتھ پلاسٹر کی نال پیوست تھی۔ شربت فروش کو دیکھتے ہی راجو کو پیاس کی شدت کا احساس ہوا تو اس نے اشارے سے ایک گلاس شربت طلب کیا تو اس نے پلاسٹر کی نال کو گلاس میں رکھا اور دائیں پہلو اچھا خاصا جھکایا تو سراہی سے نکلنے والا پانی کل کل کی آواز سے گلاس میں گرنے لگا۔ پانی ٹھنڈا اور میٹھا تھا، جسے راجو نے گھٹا گھٹ حلق سے نیچے اتار لیا۔ ماشکی کے ہاتھ کے اشارے اور زبان سے 12 ملتن طلب کیے، جو راجو نے آرام سے نکال کر اس کی ہتھیلی پر رکھ دیے اور پھر سگریٹ سلگا کر ٹہلنے لگا۔ اسے اپنے ارد گرد دائیں بائیں بے شمار مصری خاندان زمین پر پلاسٹک اور کپڑے کی چٹائیاں بچھائے پکنک کے انداز میں ہنستے کھیلتے نظر آ رہے تھے اور اشیاء خودنوش سے لطف اندوز ہو رہے تھے۔ اندر داخل ہوتے ہی گپ اندھیرے سے واسطہ پڑ گیا۔ حذیفہ تو اس جگہ آنے کا خاصا تجربہ رکھتا تھا، لیکن شکنتلا اور شمالا بھی اندھیرا مسئلہ بنا ہوا تھا۔ یہ ایک تنگ پتھروں سے بنا زینہ تھا، جس سے ایک لمبی قطار انسانی اندر داخل ہو رہی تھی۔ ایک قطار باہر جانے والوں کی تھی۔ باہر سے آنے والی روشنی نے تھوڑی دور تک اندھیرے کا ساتھ دیا۔ زینے کے ارد گرد موٹا رسا تنا ہوا تھا اور جو ریلنگ کا کام دے رہا تھا۔ روشنی معدوم ہونے سے تاریکی کا احساس اور بھی گہرا ہوتا چلا گیا۔ پہلے سے موجود لوگ زینے سے اوپر چڑھ کر آ رہے تھے۔ ان کی چڑی چڑی سانس اس بات کا احساس دلا رہی تھی کہ نیچے سے آنے والے خاصی سیڑھیاں چڑھ کر اوپر آ رہے ہیں۔ یہ بسیدہ پتھروں پر مشتمل شکستہ سیڑھیاں تھیں۔ 50-60 سیڑھیاں اترنے کے بعد قدرے کھلی جگہ نظر آئی۔ یہاں ایک ہلکا سا بلب روشن تھا، جو شاید ماحول کو مد نظر رکھتے ہوئے جان بوجھ کر کمزور روشنی والا لگایا گیا تھا۔ یہاں سے ایک رسا دائیں جانب قدرے اوپر کو جا رہا تھا، مگر شکنتلا نے مزید نیچے جانے کی خواہش ظاہر کی۔ کچھ سیاح دائیں جانے والے راستے پر مڑ گئے، جس کی وجہ سے رش کم ہو گئی تھی۔ نیچے کی طرف اور کتنی سیڑھیاں جاتی ہیں؟ شکنتلا نے حذیفہ سے پوچھا تو اس نے جواب دیا کہ یہ تقریباً 250 سیڑھیاں ہیں۔ سیڑھیوں کے آخر میں نیچے ایک قبر نما مدفون ہے۔ چلو وہیں چلتے ہیں، شکنتلا نے فیصلہ سنا دیا۔ وہ نیچے اترتے رہے۔ اس دوران دائیں بائیں کئی راستے نکلے، جس کی وجہ سے نیچے جانے والے لوگ اکا دکا ہی رہ گئے۔ کہیں معمولی واٹ کے بلب لگے تھے۔ آخرکار وہ تقریباً زمین کی تہہ میں موجود ایک کھلے ایوان میں جا پہنچے۔ یہاں سے مختلف سمتوں کو بے شمار دروازے نکلتے تھے، جبکہ سب کے سب نیچی چھتوں پر مشتمل تھے۔ شکنتلا ایک دروازے کا جائزہ لینے لگی۔ شمالا بھی پوری دلچسپی سے شکنتلا کے ساتھ تھی۔ یہاں بھی اکا دکا لوگ ان نیچی چھتوں والے دروازوں سے اپنے اپنے گائیڈوں کے ہمراہ آ جا رہے تھے۔ آئیے آپ کو فرعون کی قبر دکھاؤں۔ حذیفہ نے انہیں اپنے پیچھے آنے کا اشارہ کیا اور پھر سر جھکا کر ایک دروازے سے گزر گیا۔ شکنتلا اور شمالا اس کے پیچھے پیچھے تھی۔ یہ تنگ گول راہداری تھی، جس کا فرش اور دیواریں سخت پتھروں سے بنائی گئی تھی۔ اس نیم تاریک راستے نے ماحول کو مزید پراسرار بنا دیا تھا۔ چھت نیچی ہونے کی وجہ سے شمالا اور شکنتلا کو سرخم کر کے چلنا پڑ رہا تھا، لیکن خوف کا شکنتلا کو کوئی شائبہ نہ تھا۔
راہدری ختم ہوتے ہی ان لوگوں نے اپنے آپ کو ایک کھلے ڈلے حالما کمرے میں پایا جو تقریباً 10 فٹ چوڑا اور 20 فٹ لمبا تھا۔ یہاں بھی مدھم مدھم روشنیوں کا فسو پایا جاتا تھا جس سے احرام کی پراسراریت اور رمزیت اور تجسس قائم تھا۔ کمرے کے شمالی سمت ایک بہت بڑا سنگی تابوت رکھا تھا جس کے اوپر ڈھکن نہیں تھا۔ شکنتلا نے تیزی سے اس کے اندر جھانکا لیکن خالی تھا۔ کہاں ہے ہوفو کا مقبرہ جس کی خاطر یہ سب کچھ تعمیر کیا گیا، اور کہاں ہے اس کا تابوت؟ شکنتلا قدرے بے قراری سے بولی۔ یہی ہے، حذیفہ نے کہا، لیکن یہ تو خالی ہے۔ ظاہر ہے ہزاروں سال گزر گئے ہیں، اب تو یہاں سب کچھ حالی ہے۔ تمام حنوط شدہ فرعون عجائب گھروں میں پہنچ چکے ہیں یا استبداد زمانہ کی نظر ہو چکے ہیں۔ یہ راستہ کہاں جاتا ہے؟ اچانک شکنتلا نے ایک سرنگ نما راستے کو دیکھ کر کہا جو تابوت کے قدموں والی دیوار سے نیچے جا رہا تھا۔ اس کا مجھے پتہ نہیں، اور ویسے بھی یہاں سے آگے جانے کی اجازت نہیں۔ اس سے نیچے بھول بھلیاں خاصی خطرناک اور پیچیدہ ہیں، اکثر سیان میں گم ہو چکے ہیں، لیکن جب ہم یہاں آ چکے ہیں تو نیچے بھی ضرور جانا چاہیے۔ شکنتلا نے ضد کی تو حذیفہ سے بغور دیکھنے لگا۔ اس نے اپنی زندگی میں پہلی مرتبہ کسی قیامت خیز حد تک حسین لڑکی کو اتنا بہادر بھی دیکھا تھا، ورنہ اس کا تجربہ تو یہ تھا کہ اکثر خوبصورت فیشنیبل لڑکیاں ابتدائی راستوں سے ہی چیختی چلاتی پلٹ جاتی تھی، لیکن اسے کیا معلوم تھا کہ یہ لڑکی نہیں شکنتلا تھی، مکار، سفاک، عیاش ناگر، اور اس کے ساتھ تھی شمالا دیوی، جو جانے کیوں اب تک پراسرار طور پر خاموش تھی۔ حذیفہ شکنتلا کی ضد دیکھ کر خاموش ہو گیا تو شکنتلا ازود ہی اس چھوٹے راستے سے سر جھکا کر اندر داخل ہوگی۔ شمالا نے بھی اس کی پیروی کی، لیکن تھوڑی دیر بعد انہوں نے محسوس کیا کہ حذیفہ ان کے ساتھ نہیں تھا۔ میرا خیال ہے ڈر کے مارے ساتھ آیا ہی نہیں، شکنتلا ہنس کر بولی۔ میرا خیال ہے شکنتلا کہ ہمیں اس سے آگے نہیں جانا چاہیے، کیونکہ ایسے رستے جن پر انسانی قدم کم پڑتے ہیں غیر مرئی قوتیں قبضہ کر لیتی ہیں۔ ویسے بھی قدیم مصری عام لوگ نہیں تھے۔ ان بھول بھلیوں میں حذیفہ سچ کہتا ہے کہ اکثر لوگ گم ہو چکے ہیں، لیکن ہم اور تم لوگ تو نہیں۔ شکنتلا شمالا کی بزدلی پر حیران ہوئی۔ درست، لیکن قدیم مصری حیرت انگیز صلاحیتوں کے مالک تھے۔ وہ مرنے کے بعد دوبارہ زندگی کی آس پر کام کرتے تھے اور دوبارہ زندگی کے لیے زندہ انسانوں سے مدد لینے کے فن پر پوری طرح دسترس رکھتے تھے۔ یہی وجہ ہے کہ انہوں نے ان دفن مقبروں میں قدم قدم پر ایسے جال پھیلا رکھے ہیں کہ آئے دن لوگ نہ صرف لقمہ اجل بنتے رہتے ہیں بلکہ زندہ کے زندہ غائب ہو جاتے ہیں۔ حیرت ہے، شکنتلا بولی۔ اتنی دیر میں دونوں باتیں کرتی کرتی کیسی کشادہ جگہ پر جا نکلی جو بالکل گول تھی۔ ہر طرف دیواروں پر خون آشام تصاویر اور مختلف رسم الخطوط میں تحریریں لکھی تھی۔ دیواروں پر کنندہ تصاویر حیرت انگیز طور پر حقیقت سے قریب تر تھیں۔ ان میں ایک تصویر ایسی تھی جس میں کوئی ملکہ پورے کروفر سے بیٹھی تھی اور کنیزیں اس کے ارد گرد مودب کھڑی تھی۔ ایک تصویر میں جلاد ایک موٹے رسے سے الٹے لٹکے قیدی کو بڑی آری کی مدد سے دونوں ٹانگوں کے درمیان سے آری چلاتے ہوئے سے کاٹ رہا تھا۔ ایک تصویر میں کسی مردہ بادشاہ کو حنوط کرنے کے عمل کی تصویر کشی کی جا رہی تھی۔ ایک اور تصویر میں مصری ماہر فلکیات دوربینوں کی مدد سے ستاروں کو دیکھ رہے تھے۔ ایک ایسی تصویر بھی کنندہ تھی جس میں کسی شہزادے کو غداری کے باعث سزائے موت کے طور پر موٹے ہتھوڑے سے سر کچل کر ہلاک کیا جا رہا تھا۔ جلاد نے ہتھوڑا سر سے بلند کر رکھا تھا۔ شکنتلا باری باری ہر کنندہ تصویر کو بغور دیکھ رہی تھی اور مصری مصوروں کے فن کی داد دے رہی تھی۔ حیرت کی بات یہ تھی کہ اس نیچی چھت والی تنگ سرنگ سے گزر کر اس کمرے میں آنے کے باوجود ہلکی ہلکی دھیمی دھیمی روشنی تھی اور سانس لینے میں بھی کوئی رکاوٹ نہ ہو رہی تھی۔ ہر طرف گہری خاموشی تھی۔ یہاں زیر زمین زیری اندرون تک آنے کی کسی سیاہ میں ہمت نہ تھی۔ صرف شکنتلا اور شمالا ہی کھڑی تھی۔ اچانک ہی دھڑام کی آواز آئی تو شکنتلا کے ساتھ شمالا بھی اچھل پڑی، اور پھر پڑچ پڑچ کی آواز کے ساتھ دونوں کو اپنے چہروں پر یوں محسوس ہوا جیسے پانی کے چھینٹے پڑ گئے ہوں۔ دونوں نے حیرانگی سے ایک دوسرے کی طرف دیکھا تو دونوں ہی ہکا بکا رہ گئیں، اور دونوں کے منہ سے کورس کے انداز میں نکلا، خون خون۔ اس نام میں شمالا کی نظر اس تصویر پر جا پڑی جس میں جلاد ہتھوڑا ہاتھ میں بلند کیے کسی غدار شہزادے کا سر کچلنے کو تیار تھا۔ تو شمالا جیسی غیر مرئی قوت بھی بھونچکا رہ گئی اور اسے زوردار آواز کی حقیقت کا علم ہوا۔ اس نے شکنتلا کی توجہ اس تصویر کی جانب مبذول کروائی تو شکنتلا بھی غیر یقینی انداز میں اچھل پڑی، کیونکہ اب تصویر کا منظر بدل چکا تھا اور جلاد کا ہتھوڑا قیدی شہزادے کے سر پر پڑ چکا تھا۔ اس کا سر کچلا ہوا نظر آ رہا تھا۔ دونوں کو اپنے منہ پر پڑنے والی چھینٹوں کی خصوصیت کا اب علم ہوا تھا۔ یہ خون کے چھینٹے یقیناً اسی بدنصیب شہزادے کے کچلے گئے سر سے نکل کر ان تک آئے تھے۔ آؤ شکنتلا، شمالا نے اچانک چوکنی نظروں سے ارد گرد دیکھتے ہوئے کہا۔ مجھے یوں لگ رہا ہے کہ کچھ غیر مرئی قوتیں ہمارے ارد گرد گھیرا ڈال رہی ہیں۔ شمالا کی بات سن کر شکنتلا نے بھی عقل مندی کے تقاضے کے طور پر قدم واپس بڑھائے اور پھر وہ دونوں تیزی سے واپس اسی رستے پر چل پڑی جہاں سے آئی تھی۔ تھوڑی دیر بعد وہ اس کھلی جگہ پر آ گئی جہاں انہوں نے حذیفہ کو چھوڑا تھا، لیکن حذیفہ وہاں نہیں تھا۔
دونوں نے اسے آواز دینا مناسب نہ سمجھا اور تیزی سے سیڑھیاں چڑھنے لگی، اور پھر تقریباً آدھ گھنٹے کے بعد وہ اسی جگہ آ پہنچی جہاں انہیں دیگر سیابی نظر آنے چاہیے تھے، مگر اب تک انہیں کوئی زیرو نظر نہ آیا تھا۔ اب ان دونوں نے مزید افق حرم میں رکنا مناسب خیال نہ کیا اور تیزی سے باہر والے رستے پر چلتی ہوئی حرم کے خارجی دروازے تک آ پہنچی اور باہر نکل آئیں۔